السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا عربی زبان اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما طغى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل طغى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بنایا پھر زندگی کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم سب کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا کام کر کے آتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے در پہ در، سسٹم کے ساتھ 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی بناوٹ میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر هل تری من فطور، دوبارہ نظر دوڑا کر دیکھ لو، کوئی کھوٹ نظر نہیں آئے، آپ کی نظر ہی ذلیل ہو کر نیچے آ جائے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تم دوبارہ نظر کو دوڑاؤ، بار بار نظر کو دوڑاؤ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر، آپ کی نظر آپ کے واپس آ جائے گی، شرمندہ ہو کر، افسوسدہ ہو کر واپس آ جائے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا، آسمانوں کو ستاروں سے سجا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ ستاروں کو آسمان کو ستاروں سے صرف سجایا نہیں، بلکہ یہ ستارے جو ہے شیطانوں کی رجوم کے لیے بھی ہے، شیطانوں کی مرمت کے لیے بھی ہے، شیطانوں کی اس سے پٹائی بھی ہوتی ہے۔ ان ستاروں سے شیطان کی مرمت بھی ہوتی ہے، اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے۔ رجوم یعنی رجم کرنا، للشیاطین، شیاطین کی پٹائی کے لیے بھی ہے یہ ستارے، صرف آسمان کی ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہے، شیطانوں کی پٹائی کے لیے بھی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے جو ہے دردناک اور بہت ہی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آئیے سبق نمبر 2 کے الفاظ لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ کا ذخیرہ کر لیجئے تاکہ آپ کو عربی زبان اور قرآن سیکھنے میں آسانی ہو۔ الصلاۃ، نماز، طغیان، سرکشی، آخرۃ، آخرت، الناس، لوگ، دار، گھر، اثیم، گنہگار، لبن، دودھ، طعام، کھانا، بقر، گائے، خیل، گھوڑا، ریب، شک، والدین، ماں باپ، اقامت، قائم کرنا، سنت، عادت، طریقہ، اطاعت، اطاعت کرنا، کہنا ماننا، یوم، دن، ارض، زمین۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مضاف، مضاف الیہ یعنی ملکیت۔ جیسے قرآن کا حکم، ہود کی قوم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس طرح کے الفاظ کی عربی بناتے وقت ترتیب الٹ دیجیے اور پھر پہلے لفظ کے آخر کو ایک پیش اور دوسرے کے لفظ کے آخر میں 2 زیر لگائیے۔ اس سے کا کی کے میننگ آئیں گے، یعنی ملکیت کے۔ مثال سے سمجھیے آپ،
حکم القرآن، قرآن کا حکم، قوم ہود، ہود کی قوم، دعوت الرسول، رسول کی دعوت، عباد اللہ، اللہ کے بندے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، خلق اللہ، اللہ کی مخلوق، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کلام اللہ، اللہ کا کلام، سنت الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ، ریب الانسان، انسان کا شک، ذکر الرحمن، رحمان کا ذکر، فضل الرحمن، یوم الدین، فیصلے کا دن، بدلے کا دن، اقامت الصلاۃ، نماز کا قیام، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اطاعت الوالدین، والدین کی اطاعت۔ اس میں کا کی کے میننگ آتے ہیں، اور یہ بہت آسان تھا آج کا سبق، اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کو گرامر کی الجھن نہ آئے، اس لیے ہم نے بہت ہلکے اور آسان طریقے سے گرامر پڑھائی۔ آج کی گرامر میں ہم نے صرف کا کی کے سمجھا۔ مثال کے طور پر اللہ کی زمین، لوگوں کی سرکشی، آخرت کا گھر، گنہگار کا کھانا، حامد کا گھر۔ اب آئیے حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل التوبۃ توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا ہے جب تک گرگرے کا وقت نہیں آتا، یعنی موت کا جو گرگرہ آتا ہے اس سے پہلے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو، اسے بھلی بات کہنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو صدمہ آتے ہی آ جائے، جیسے ہی مصیبت آئے اسی وقت صبر آ جائے، وہ الحمدللہ کہے، تو یہ اصل صبر ہے۔